السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم نے کل پہلا پارہ کمپلیٹ کیا تھا، اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ ذکر پڑھا تھا اور بنی اسرائیل کا ذکر تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اب ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر جو ہے قبلہ تبدیل کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کی تفصیل پیچھے میں نے تھوڑی سی بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو جو تھا مسجد اقصیٰ کی طرف جو تھا منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے، تو مسلمانوں کا بھی قبلہ دیکھو ہماری طرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور جو تھا بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور مسلمان اسی طرح ہم نے تم کو ایک متحد امت بنا کے بھیجا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اس نے ہمیں کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بڑی بڑی بات ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، جہاں کہیں تم اپنے چہرے کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف رکھو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خود جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہی ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو ان میں سے کچھ لوگوں نے حق اور جان پوچھ کر قتل کر دیا، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا بے شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ وَلِكُلِّ، اور اگر گروہ کی ایک سمت جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس آنے کے لیے بلائے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے، البتہ ان میں جو لوگ ظالم ہوگے وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اتنا انعام کروں کہ آگے تم ہدایت حاصل کرو۔ کما ارسلنا، یہ انعام ایسا ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی
تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہی باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور کبھی پھلوں کی کمی سے، اور جو لوگ ایسی حالت میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا، یہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک اللہ مروہ اور صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً اس کو اجر دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے صفا مروہ کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بات کی کیونکہ جب بتوں کا زمانہ تھا تو لوگوں نے کیا کیا، صفا اور مروہ کے درمیان جو تھا دو بت رکھ دیے، ایک صفا پہ تھا اور ایک مروہ پہ، اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام مکہ فتح ہوا تو صحابہ کرام نے صفا مروہ کے چکر لگانے شروع کیے، تو بعض نے یہ سوچا کہ ہم اگر چکر لگائیں تو یہ نہ ہو یہ بت پرستوں کی رسم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے ان کو یہ واضح کر دیا کہ تم جو ہو اس کے درمیان جو چکر لگا رہے ہو یہ اللہ کی خوش ندی کے لیے ہے اور اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا اس کو حج کا ایک فریضہ اور جو ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی وہ عمرہ حج کرنے جائے تو صفا اور مروہ کے جو ہے وہ چکر لگائے تو اس کے اوپر ان پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ان الذین یکتبون، بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کی ہوئی روشن دلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور چھپی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا خوب بڑا رحمت والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اپنی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آ جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کے سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس مراد پوری کی، بعض زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیل اور کھانا کھاتے ہیں اور ہواؤں گردش کرتی ہیں، اور ان بادلوں میں جو آسمان زمین کے درمیان تابیہ بن کر رہتے ہیں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی عین نشانیوں ہی نشانیاں ہیں اور اپنے عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ اس سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھیں تو اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ اللہ کا عذاب آخر میں اسی وقت بڑا سخت ہے، اس جب وہ
جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں اپنے پیروکار سے مکمل ہی بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذین، اور جنہوں نے ان پیشوا کی پیروی کی وہ کہیں کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو ہم بھی ان سے کہیں گے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کرو جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا تھا، اسی طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کا اعلان آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکا ہے اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے تھا کہ جب ہم ان کے باپ دادا کے دین ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہ سنتے ہوں، بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم، اس نے تمہارے لیے بس مردہ جانور، خون اور سور حرام کیا، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھائے جب اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذین، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، چنانچہ اندر یہ دوزخ کی آگ سے اتنے ہی تیار ہو رہے ہیں۔ ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے۔ لیس البر، میں بس صحیح تو نہیں کہا کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے انبیاء پر ایمان لائیں اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں اور اللہ تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقامت کے خوب پاس ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں اور مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے، پھر اگر قتل کے اس کے بھائی یعنی مقتول وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دیں تو معاف کر دینا چاہیے۔ خون بہا کا مطالبہ کریں تو وارث کو اس کا حق دو اور اس خوش اسلوبی سے ادا کرو کہ قاتل کا فرض پورا ہو جائے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ قصاص اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اب عرب کے لوگوں میں ایک جاہلیانہ رسم تھی، وہ کیا کرتے تھے اگر کسی عورت نے
مرد کو قتل کر دیا تو وہ کہتے تھے اب ہم مرد کو ہی قتل کریں گے، ہم یہ نہیں کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا، مقتول کا جو قاتل ہے اس کے اپوزٹ اگر مرد قتل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس قبیلے کے اتنا ہی رتبے رکھنے والے مرد کو قتل کریں گے۔ اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو کہتے تھے اب ہم ان کے اسی مرتبے کے غلام کو قتل کریں گے۔ تو اس طرح ان کے اگر تو وہ آدمی جو ہوتا وہ رتبے میں بڑا ہوتا تو پھر جو تھا اس سے چھوٹے رتبے والے کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر قصاص کا حکم دیا کہ اگر عورت کسی کا قتل کرے گی تو اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا جو جس کا قتل کرے گا، نہ کہ دوسرے کو جو ہے اس کے بدلے میں تم قتل کرتے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اور پھر خون بہا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو وہ آپ سے کوئی مطالبہ کرے، مقتول کے جو گھر والے ہیں وہ قاتل سے مطالبہ کریں تو انہوں نے اس کو اس کا جو ہے وہ حق دینا ہے، البتہ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر اس کے لیے معافی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کافر کیا کرتے تھے کہ ان پہلے معاف کر دیتے تھے اور پھر بعد میں جا کے جو تھا اس کو قتل کر دیتے تھے جس نے کسی کو قتل کیا ہوتا تھا۔ پہلے تو سب کے سامنے معافی دیتے تھے لیکن بعد میں جب ان کو کہیں ملتا تو اس کو اس بنا پہ قتل کرتے تھے کہ اس نے ہمارے فلاں بندے کو جو تھا وہ قتل کیا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم جو ہے وہ نازل کیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اے عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کے خلاف ورزی نہ کرو۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پچھلے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذمہ کی ایک لازمی حق ہے۔ تو اب عرب کیا کرتے تھے کہ صرف جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ سارا کا سارا اپنے بیٹوں کو دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر کوئی شخص جیسے کہ بیمار ہے اور اس کی جائیداد ہے تو پھر وہ اپنے ورثہ کے اندر برابر کی جو ہے وہ تقسیم کرے جس کا جتنا حق بنتا ہے۔ فمن، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو ان میں تبدیلی کرے، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بچہ طرفداری کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متقی آدمیوں کے درمیان صلح کروا دے اور اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب عرب کیا کرتے تھے کہ سارا جو ان کو اپنی اولاد پسند ہوتی اسی کے انڈر سارا اپنی جائیداد کو دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ کوئی انسان ایسے کر رہا ہے کہ ایک ہی کو سارا اپنا مال اور سارا کچھ دے رہا ہے اور وہ نا انصافی کر رہا ہے تو دوسرے دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کر دے اور اس کو سمجھا دے۔ تو اگر وہ اس کو سمجھا دے گا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں اور اس کو اس بات پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایاما، کتنی گنتی کے چند دنوں کے روزے، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے جو حکم آیا تھا یہ کہ تم نے جو ہے وہ روزے رکھنی ہے، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کے بدلے میں جو ہے تم فدیہ کر دو یا مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ لیکن آگے ہی جو ہے ایک آیت بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ روزے میں تم نے اگر روزہ چھوڑا ہے تو روزہ ہی رکھنا ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے یہ بات میں آسانی ہے جو اس عمر کو پہنچ کے کہ دوبارہ ان کی ایسی عمر نہیں آئے گی کہ وہ دوبارہ سے روزے رکھ سکے، یا کوئی بوڑھا ہو گیا اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ اب جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ روزے رکھے، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا اس کا جو ہے فدیہ ادا کر دے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ہدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی روشنی نشانیوں کی حامل جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ راست دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزاروں میں بن جاؤ۔ وَإِذَا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا ہی قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکار اس کی سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کر لے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو اب یہ جو آیت جو ہے رمضان کے فوراً بعد اس لیے رکھی گئی کہ کچھ صحابہ اکرام، کچھ مسلمان یہ سوچتے تھے کہ شاید جو ہے اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہی ہمارے قریب ہوتا ہے اور رمضان کے اندر ہی ہماری بات سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فوراً آیت اس کے بعد نازل فرما کے بتایا کہ میں ہر وقت صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ ہر وقت انسان کے پاس ہوتا ہوں جب مجھے میرا بندہ پکارتا ہے۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلفی صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفیدی دھاری سیاہ دھاری تم پر ممتاز نہ ہو جائے، اور اس کے بعد رات آنے تک روزہ پورا کرو، اور اپنی ان بیویوں سے اس حالت میں مشابہت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف پہ بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح اللہ اپنی شانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکے۔ تو یہ حکم اس لیے آیا کیونکہ پہلے جو رمضان کے روزوں کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے افطاری کر لی اور اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ اس کا پھر سے دوبارہ سے روزہ ہو جاتا۔ تو اب کچھ صحابہ کرام سے جو تھا وہ غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تھا منع کیا تھا کہ ان راتوں میں جو ہے تم نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، اور جب انہوں نے غلطی کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو تھوڑے پریشان ہوئے، جس کے بعد جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ تمہارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں، تم جو ہے افطاری کر لو اور پھر پوری رات تم چاہو تو کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، اب تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم آیا تھا رمضان کے روزوں کا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھول کے سو گیا تو اس کا دوبارہ سے روزہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو تھا وہ بدل دیا اور کہا کہ تم صبح کے ٹائم جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرو اور پھر رات کے ٹائم جو ہوگا وہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا، تم چاہو تو کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، ولا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے پوچھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کر بیٹھو۔ یہ سألونک عن الہلال، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات ہیں اور حج کے اوقات میں متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو عربوں کا یہ معمول تھا کہ جب حج کا چاند نظر آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے آگے والے دروازے سے جو تھا وہ نہیں جاتے تھے، ان کو چاہے گھر کے اندر کسی دیوار میں سوراخ کر کے کیوں نہ گھسنا پڑے تو وہ دوسرے پیچھے کے راستے سے گھستے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ تمہارے لیے یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ تم جو ہے دروازے توڑ کر یا گھروں میں شگاف کر کے اس کے اندر سے جو ہے داخل ہو، بلکہ جو ہے حج کا چاند نظر آنے کے بعد بھی تم جو ہے اپنے گھروں کے صحیح دروازوں سے داخل ہوا کرو۔
اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اسی جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کر دے۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قتل کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام جو تھا صلح حدیبیہ ہوا تھا ان کے درمیان، تو جب یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے ان کو کافروں نے صلح حدیبیہ کی وجہ سے کچھ شرائط ایسی تھی کہ ان کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا گیا، اور کہا کہ اگلے سال جو ہے آپ آ کے ادا کریں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے احرام اپنے ایسے ہی کھول لیے۔ تو اب جب اگلے سال جانے لگے تو ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں پھر سے کافر جو ہے ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں، یا پھر جب ہم عمرہ کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں تو ہم پر مسجد حرام میں حملہ کر دے۔ تو کیونکہ مسجد حرام کے آس پاس یا اس کے ارد گرد کسی کو قتل کرنا یا جنگ کرنا یا جانوروں کا شکار کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے۔ تو اب صحابہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ تو تمہارے ساتھ سراپا ایمان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن سکون سے رہتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رہو، اور ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے لڑائی کرتے ہیں یا جنگ میں پہل کرتے ہیں تو پھر اگر تم ان کو قتل کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ حرمت والے مہینوں کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی اس پر کرو جیسے زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ اس ڈرنے والے، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے میں قربانی کا فدیہ۔ پھر یہ ہے کہ جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے اور جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت تک جب گھر کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں ساتھ ہی لے جایا کرو، کیونکہ بہتر ہے کہ تم اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاؤ اور تقوی اختیار کرو، اور اے عقل رکھنے والوں میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے کھانے کا سامان نہیں لے کے جاتے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کو وہاں جا کے لوگوں سے مانگنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو تو تم اپنے ساتھ جو ہے وہاں پہ کھانا لے کر جاؤ، اور ہاں اگر تم کوئی چیز بیچ کر پیسہ کما لو، تجارت کر لو، تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تم اس بات پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو احرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح تمہیں ہدایت کی ہے، جب اس سے پہلے تم بالکل
بالکل ناواقف تھے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے، جب حج پہ جاتے تھے تو مزدلفہ کے بعد مینا میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی جو تھے تعریفیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو منع کیا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا جو ہے، آگے آیت میں آئے گا کہ تمہارے باپ داداؤں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو تم ان کی جو ہے وہ تعریفیں بیان کرتے ہو۔ اصل میں تو تعریف کے لائق جو ہے اللہ ہے، تو اللہ کی جو ہے وہ تم تعریف کیا کرو۔ ثم اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جاؤ گے کہ عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ اسی طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن میں بھی جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے یہ جو تقوی اختیار کرے اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جا کر جمع کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور وہ لوگ جو ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کڑک ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کے دوڑ دھوپ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو وہ اس گناہ پر اور آمادہ ہو جاتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تو اب مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں کی، یہ سارے تمام وہ شخصوں کی بات کی گئی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو جو ہے وہ برے کاموں میں مبتلا کرتے ہیں اور بری باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ آؤ تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، حالانکہ وہ اس راستے پر نہیں ہوتے۔ تو یہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست پہ سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے۔ هل ينظرون یہ کافر ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو، اور سارا معاملہ ابھی ہو چکا ہے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر جانے ہیں۔ چل بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو گنتی ساری کھلی نشانیاں دکھائی ہیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے۔
اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کأن الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کی پیروی تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے، حق والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور باطل والوں کو ڈراتے ہیں، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف نکالا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اب حاصل تم مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو کے گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہوں نے ہلاک کر ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یسألونک ما، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشخبری کے لیے کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اسے پوری طرح سے باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گناہ ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر حرام، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کا روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور یہ کافر تو لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں کے حقاق ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یسألونک، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشخبری کے لیے کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اللہ اسی طرح اپنے کام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم جو ہے دیا، شراب کو منع نہیں کیا، کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ شراب پینے کے بہت زیادہ عادی تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ وہ فوراً کسی عادت کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے شراب کو برا قرار دیا، پھر اس کے بعد دوسری آیت کہا کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم اس کو پی کے جو ہے وہ نماز نہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی ہے کہ نیک کام کریں، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے یہ تیموں کا حکم آیا، جب اللہ تعالیٰ نے تیموں کے بارے میں آیتیں نازل کرنا شروع کی تو بعض صحابہ کے جو تھے ان کے اندر جو تھے یتیم رہا کرتے تھے، تو اب انہیں بہت احتیاط جو تھی وہ کرنی شروع کر دی، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ان کا کھانا بھی الگ وقتا، ان کا ہر سامان جو تھا وہ الگ ہوتا، اب کھانے کی مقدار کبھی زیادہ ہوتی تو وہ کھانا بچ جاتا
تو وہ بڑا بڑا جو تھا خراب ہو جاتا، سڑ جاتا، لیکن کوئی کھاتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس طرح کا میں نے حکم نہیں دیا، بلکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ معاملات میں جو ہے وہ اچھے ہو، یعنی کہ ان کے بغیر اجازت ان کا مال نہ خرچ کرو، یا زیادہ ان کا مال نہ خرچ کرو، اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلو، اور جیسے خود رہتے ہو اسی طرح ان کے ساتھ بھی رہو۔ یسألونک عن الحیض، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں اور سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو، ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرے، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اسی جا کر ملنے والے ہو، اور مومن کو خوشخبری سنا دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقویٰ کے کام اور لوگوں کے درمیان صفائی کرنے سے بچ سکو، اور اللہ سب کو سنتا جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نام باتوں میں استعمال کرنے سے مراد یعنی کہ قسم کے اندر اللہ کا نام استعمال کرنا، کہ بار بار لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے ویسا نہیں کیا۔ تو اس بات سے جو ہے اللہ کا نام استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا بھی جو ہے وہ فدیہ ہے، اور ویسے بھی قسم کھانے کے اوپر جو ہے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ لا، اور اللہ تمہاری لغوی قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم اپنے دلوں کے ارادے سے کھاؤ اور ان پر گرفت کر لو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہاں پہ جو قسموں کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ تو کلام کے اندر قسمیں کھاتے ہیں، لیکن عرب کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، آگے آیتوں میں آئے گا کہ جب انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑنا ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یا کسی کھانے کی چیز کے اندر کوئی قسم کھا لیتے میں یہ جو ہے چیز نہیں کھاؤں گا، تو ایسی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم توڑو اور اس کے اوپر جو ہے وہ تم کفارہ ادا کرو۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کریں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو عربوں میں یہ ظالمانہ قسم کہ وہ ایلا کیا کرتے تھے، ایلا اس قسم کو کہا جاتا ہے جو شوہر اپنے بیوی کے خلاف کھاتا ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ان کے اندر ایک یہ بات تھا کہ پہلے تو وہ قسم کھا لیتے، لیکن جب ان کی طلاق ہونے والی ہوتی، پورا وقت ہونے والا ہوتا، وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیتے اور اس کے ساتھ ظلم کرتے، نہ تو اس کو اپنے ساتھ رکھنے پہ آمادہ ہوتے اور نہ ہی اس کو کہیں اور جانے پر آمادہ ہوتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں اور قسموں کو جو کھانے سے منع کیا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو ابھی اللہ سے سننے اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ عمل یا حیض پیدا کیا وہ اسے چھپائے، اور اس میں مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہے تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے آئے، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حق حاصل ہے جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے، ہاں مردوں کو ان پر درجہ فوقیت اور اللہ کا غالب اور حکمت والا ایک درجہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کو فوقیت کیوں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اس کا صاحبان بنایا ہے، اس وجہ سے جو ہے اللہ نے اور کسی چیز میں جو ہے مرد کو عورت سے فوقیت حاصل، میاں بیوی کے حقوق ایک برابر ہیں دونوں کے، لیکن فوقیت ایک درجہ کیوں دی گئی، کیونکہ مرد اس کا صاحبان ہے، اس کا کمانے والا ہے اور اس کو سنبھالنے والا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مرد کو عورت پہ ایک فوقیت جو ہے وہ زیادہ دی۔ الطلاق مرتان،
तलाक ज्यादा से ज्यादा 2 बार होनी चाहिए। इसके बाद शोहर के लिए 2 ही रास्ते हैं। यहाँ से वो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक के यानी तलाक से रुजू कर ले, यानी उस बीवी से छोड़ दे, यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजार जाए। और ऐ शोहर, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम इन बीवियों को जो कुछ दिया है वो तलाक के बदले से वापस ले लो। अला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि वो निकाह कर बाकी रहने सूरत में अल्लाह मुकर्रर हुई हदूद को नहीं रख सकेंगे। चुनांचा अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा है वो दोनों अल्लाह की हदूद को कायदा रख सकेंगे तो इन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत मुआवजा देकर अलहदगी हासिल ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद है, लिहाजा इनसे तजावुज न करो। जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावुज करते हैं वो भी जालिम लोग हैं। तो यहाँ पे है वो तलाक के बाद जो है औरत से कहा गया कि अगर औरत जो है वो खुला लेना चाहती है और खुला किस सूरत में लेना चाहती है, वो अपने शोहर से उसको माल की सूरत में बात करे कि अगर तो उनको ये दायरा है कि वो अपने एक दूसरे के साथ आपस में रह नहीं सकेंगी या उनका अपनी लड़ाई झगड़ा रहेगा या वो एक अल्लाह का हुक्म जो है हुक्म है वो पूरे नहीं कर सकेगी, तो उस पर है कि औरत जो उसको हक है मिला है या उसको मान मिला है, अगर वो मर्द को अपनी बीवी से वापस करना चाहे तो वो उसको दे, उससे तलाक दे सकती है, सिर्फ इस सूरत में कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बाजू का ऐसा होता है कि बीवियों को अपने शोहर पसंद नहीं होते, बीवी ज्यादा खूबसूरत होती है, शोहर इतना खूबसूरत नहीं, और उनको डर होता है कि आपस में लड़ाई देगी या हम किसी गुनाह में जो है वो मुलविस होंगे, तो इस सूरत कहा गया है कि वो जो है अपने शोहर से खुला ले सकती है। और वैसे जो है अगर शोहर उसको अपनी मर्जी से तलाक दे तो फिर उस सूरत में छोड़ पे ये जायज नहीं कि जो उसको मार दिया है वो उससे वापस दे, बल्कि उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है जो आयत में आया है कि इज्जत के साथ जो है उसकी इद्दत पूरी होने के बाद उसको उसके वालों के हवाले करे। फिर अगर शोहर तीसरी तलाक दे तो वो मुतल्लिका औरत इसके लिए इस वक्त हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी और से निकाह न कर ले। हाँ, अगर वो दूसरा और भी से तलाक दे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो एक दूसरे के बाद या निकाह करे, दोबारा वापस आ जाए, बशर्ते इन पे ये गालिबान हो कि अब वो अल्लाह की हदूद कायम रखेंगे और ये सब अल्लाह की हदूद है जो वो इनके लिए वाज़ेह कर रहा है, जो समझ रखते हैं। और जब तुम इन औरतों को तलाक दे दो और अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको भलाई के साथ ज़ौजियत में रोक रखो या इन्हें भलाई के साथ छोड़ दो और इन्हें सताने की खातिर इससे रोकना हो और इन पर जुल्म न करो, और जो ऐसा करेगा खुद अपनी जान पर जुल्म करेगा और अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाओ। अल्लाह ने तुम पर इनाम फरमाया है, इससे तुम पर जो किताब हिकमत की बात जाहिर है नसीहत करने के लिए हाजिर की है, और इन्हें याद रखो और अल्लाह से डर रखो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पहुंच जाए तो इनको इनसी बातें मना न करो, वो अपने पहले शोहर से दोबारा निकाह कर ले, बशर्तिया वो भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए। इन बातों की नसीहत तुम में इन लोगों को दी जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, यही तुम्हारे ज्यादा सतर और पाकीज़ा तरीका है, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो अब ये बात है ये औरत के घर वालों से यानी कि माशरे से की जा रही है। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर औरत का निकाह किसी और से हो गया तो अब या उसको तलाक हो गई या उसका शोहर जो है इस दुनिया में नहीं रहा और वो किसी उस मर्द से शादी करना चाहती है जिसने पहले उसको तलाक दी थी, तो तुम उसको उस हक पे रोक नहीं सकते, क्योंकि माशरे के लोग पहले भी औरत को ऐसा करने से मना किया करते। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी हदूद से बढ़कर है, मैंने ऐसी कोई हदूद जो है वो कायम नहीं की, मेरी तरफ से इजाजत है, इसलिए तुम भी उनको नहीं कह सकते। और मैं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत इनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें, और जिस बाप का वो बच्चा है इस पर वाजिब है मारूफ तरीके पर माओ को खाने और लिबास का खर्चा उठाएं। हाँ, किसी शख्स को इसकी वसात से ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ना तो माँ अपने बच्चे की वजह से सताई जाए और ना बाप अपने बच्चे की वजह से, और इस तरह की जिम्मेदार गुस्सा पर भी है। फिर अगर वो दोनों ही वालिदैन आपस में रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल से पहले
پہلے ہی دودھ چھوڑا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے جو کو کسی ہاتھ سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. جب تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی ابھی پہلے 2 طریقے دے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. الذین یتوفون اور تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ چلے جائیں تو وہ بیویوں کو اپنے آپ کے 4 مہینے اور صرف انتظار میں رہیں. پھر جب وہ عدت کا میعاد کو پورائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کاروائی مثل دوسرا نکاح کے مطابق کریں. ان پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے. تو اب یہاں ہے عدت کی عدت بتائی گئی. پہلے 3 حیض والی عدت بتائی گئی, 2 طلاق یافتہ اور کی عدت بتائی گئی اور اب جو ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت وہ اس عورت کی بتائی جا رہی ہے جس کا شوہر ہے وہ انتقال کرتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور عدت کے دوران اگر ان عورتوں کو اشارے کانے میں نکاح پیغام دے دو, ان سے نکاح کا ارادہ میں چھپائے رکھو, پر کوئی گناہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم اسے نکاح کا خیال تو لائے ہو لیکن اسے نکاح کا دوسرا وعدہ مت کرنا. یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو اور نکاح کا عیدہ پکا کرنا اس وقت تک ارادہ مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت معیار کو نہ ہو جائے. اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. لا جناح علیکم تم پر اس میں گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اس وقت تک طلاق دو جب بھی تم ان کے کوئی چھوا نہ ہو نہ ان کے لیے کوئی مقرر کیا ہو. ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو. جو خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بڑے طریقے سے یہ تحفہ دے. نیک آدمیوں پر ایک لازم حق ہے اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی حالت طلاق دے دی تو اس لیے نکاح کے وقت کو مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے. اللہ یہ وہ عورت رعایت کرے اور آدھے میں کا بھی مطالبہ کرے یا وہ شوہر اس کے ہاتھ میں نکاح ہوایا رعایت ہے اور پورا مہر دے دے. اور اگر تم رعایت ہو تو یہ تقویٰ کی زیادہ قریب ہے اور آپس میں فراخ کا برتاؤ کرنا مت بھولنا. جو ابھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھا ہے. حافظونا تم نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا اور اللہ کے سامنے باادب بردار بن کے کھڑے ہوا کرو. تو یہاں پہ جو بیچ کی نماز کا اللہ تعالیٰ کا ہے کون سی نماز؟ عصر کی نماز. اس کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کام میں مصروف ہوتے ہیں. بعض اوقات اس وقت انسان کام کے تھک جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھنا بھی جاتا ہے, اور کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طور پر یہاں پہ بیچ کی نماز کا جو ہے ذکر کیا ہے. اور اگر تمہیں دم کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن کی حالت آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے ہو جو اس نے سکھایا ہے جس تم پہلے نہ ملتے. والذین اور تم سے جو لوگ وفات پائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں نصیحت کر جائیں کہ 1 سال تک وہ طرح سے نفقہ وصول کرنے قواعد اٹھائیں گی اور ان شوہر کے گھر سے نکال نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو اپنے حق میں فائدے کے مطابق وہ جو بھی کرے ان میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ صاحب اقتدار ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. اور متعلقہ عورتوں کو فائدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متفق پر ان کا حق ہے. کذالک اللہ اپنے کام اسی وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. الذین تمہیں ان لوگوں کا معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مت جاؤ. پھر زندہ کیا. حقیقت ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. قاتلو اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. من کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اس سے اس کا مفاد میں اتنا ہی بڑا چڑھا گئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اور اللہ ہی تدبیر کرتا ہے اور وہ ساتھ دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. کیا تمہیں موسیٰ کے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا علم ہوا جب
जब इन्होंने अपने एक से कहा था कि हमारा एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि इसके झंडे तले अल्लाह के रास्ते में चल सके। नबी कहा क्या तुम लोग से ये बात कुछ बात है कि जब तुम पर जंग फर्ज की जाती है तो तुम ना लड़ो। इन्होंने भला हमें क्या किया होगा, अल्लाह के रास्ते में जंग न करें, हालांकि हमें अपने घर और अपने बच्चों के पास से निकाल बाहर किया। फिर यही जब इन जंग फर्ज की गई तो इनमें से थोड़े लोगों छोड़कर बाकी सब पीठ फेर अल्लाह और जान के खूब जान वाला है जो अल्लाह से बात नहीं करते। अब यहाँ पे क्या है कि ये बनी इसराइल की जो है अब लौट आए कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जो था उनका हुक्म दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वहां से छुड़ाया तो अब जो था फलस्तीन पर बुत परस्तों जो हुकूमत थी, तो अब उनके खिलाफ जो था उनको जंग हुक्म दिया गया। तो उन्हें जो था उस वक्त उनके साथ जंग नहीं, तो जब उन्हें जंग नहीं की तो अल्लाह ने उनको सजा दी और उनको सहरे सीना के अंदर जो था वो भेज दिया क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला हुक्म की नाफरमानी की। अब यहाँ पे नबी से मुराद अल्लाह ने ली है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद थे समूल अलैहिस्सलाम जो तकरीबन आज से 2.5 साल के बाद उस इलाके में आए और इनके भी बने थे। तो इनके पैगंबर अमीरी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अब लोग कहा कि इनसे कहा गया कि हम जो जंग करना चाहते हैं। इनके जमाने के अंदर जब यहूदी जो है फलस्तीन के अंदर अब होंगे तो इन पे परस्तों ने हमला किया और इनसे तबूत छीन, जिसे तबूते से कीना करता है। जब इन तबूत छीना के लिए उसको क्या करते थे, अक्सर जलकों में इस्तेमाल करते थे, उसको रख के नमाज किया करते थे और अपनी गाँवों में जो था उसको देते। उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का जो था वो अज़ा था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मामा था और ये जो थे कुछ चीजें और भी मौजूद थे। इनको जो अल्लाह ताला ने बंद दिया था वो रात भी उसके अंदर एक जार में बंद कर रखी थी और वो ये सकूनत का समा। अब जब इन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो वो जो था इससे छिन गया और बहुत अरसे इनके ऊपर जो था वो ने जो था हुक्म की। तो इनका जो तबूत था वो अब इन्होंने जो था उनसे कहा कि हम जो है वो जंग करना चाहते हैं। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम जब आए तो ये उनसे कहा कि हम जो है जंग करना चाहते हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको बताया कि इनको पहले भी हुक्म दिया गया जंग करने का। तो इस वक्त इन्होंने कहा था कि हम जो है वो जंग नहीं करेंगे, जिसके बदले में इनको जो है वो सजा दी थी और अब फिर वही कह रही है। जब उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करें तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है। तो उनका एक लीडर बनाया गया, उनको निशानी बताई गई तुम्हारा वो जब लीडर आया तो उस वक्त जो है वो तुम्हें जंग करनी है। इनकी जंग हो रही 2 लीडरों के दरमियान। इनका नाम तालूत था जो इनका बादशाह था और दूसरी तरफ जो था जूद था, उसके साथ जो था उन्हें जंग करनी थी। अब इनके अंदर तक काजियों का दौर जाता था, इनके अंदर कोई बादशाह नहीं होता था। तो इन्होंने उनसे मुताबिक किया था कि हमारे यहाँ जो है अल्लाह ताला बादशाह अदा करे ताकि हमारा लीडर हो और हमें जाने अपने साथ जो है वो ले जाए। तो अल्लाह ताला ने उसके बादशाह होने की शान क्या बताई, अल्लाह ने जो तुम्हारा तबूत जो है वो तुमसे छिया वो तुम्हारे पास जो है वो दोबारा वापस आ जाएगा, 2 रिश्ते तुम्हारे पास वो वापस ले आएंगे। तो अब जो काफिर बुत परस्त थे जब वो तबूत ले गए थे तो उन्होंने जब अपने शहर रखा तो उनको जंग में शिकस्त हासिल होने लगी और वो मुख्तलिफ से जब शिकस्त लगे तो उन्होंने किया, उन्होंने बैलगाड़ी रख के जो है उसको वहां साइड निकाल दिया और वो फजर जो थे वो वापस तबूत जो था इनके पास ले आए। अब इनके पास निशानियां जाहिर हुई। तो अब अल्लाह ताला ने जिसको इनके अंदर था लीडर बनाया तो अब ये कहने लगे कि हमारे में से है नहीं और वो उनसे मालियत में थोड़ा कहा लेकिन उसका जहन ज्यादा था और वो जंगी तक ज्यादा अच्छे से कर सकता और वो ताकत भी ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने उसको उनका लीडर बनाया। पहले तो उसका लीडर होने पर उन्होंने बहुत एतराज किया लेकिन बाद में जो था उसका लीडर मान लिया। अब उनके साथ जब वो रंग पे गए तो रास्ते जो था एक नहर पड़ी। अब वो उनका ध्यान था, अल्लाह ने उनको से पानी पीने से ना किया था और उनको जब मना किया गया, मना करने का मतलब बस था ये देखना चाहते थे कौन हुक्म मानता है और कौन हुक्म नहीं था। और उन्होंने क्या हुक्म की जो थी खिलाफ वर्जी की। जब उन्होंने हुक्म खिलाफ वर्जी की और 6 लोग थे जिन्होंने पानी पिया, बाकी सबने पानी लिया और जब जंग का वक्त आया तो वो उस वक्त जंग ना कर सके। तो उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो इनमें मन थे और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जंग की और दूसरी तरफ जो लीडर था जलूद के नाम से उसको हरा दिया। वो ताकतवर था कि उसको ही हरा नहीं सकता था, उन्होंने हरा दिया। तो फिर जो था तालूत ने अपनी बेटी की शादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। तो इस तरह बनी इस्राइल की जो सल्तनत थी वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे सल्तनत के बादशाह।
تو یہ یہاں سے وہ کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ وقال لهم، اور ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ میں بھیجا ہے کہ بھلا اس کو ہم بادشاہ بننے کا حق کس لیا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہ سے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تمہاری وسعت حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو پر فضیلت دی، ڈھانچہ اور علم اور جسم میں بھی تمہیں زیادہ وسعت عطا کی، اور اللہ اپنے ملک کا جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا رکھنے والا ہے۔ وقال اور ان کے نبی نے یہ کہا کہ طالوت بادشاہت کی علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ لوگ واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے صدقہ کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے اشیاء چھوڑ دی تھی، ان میں سے کچھ باقی اس کے اندر ہے، اس سے اٹھا کے لائے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے اس میں بڑی نشان ہے۔ فلما جب طالوت کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکروں سے کہا اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس دریا سے پانی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا اور جو اسے نہیں چلا وہ میرا آدمی ہے۔ اللہ یہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک سے تھوڑے آدمیوں سوا باقی سب نے دریا سے خوب پایا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اس ایمان رکھنے والے راہ کے بعد اترے تو لوگ جنہوں نے طالوت کے حقوق کو نہیں کہنے لگے آج طالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے میں بالکل طاقت نہیں۔ جن لوگوں کا ایمان تھا وہ اللہ سے جاننے والے، اور انہیں کہا نہ جانے یہ چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، اور اللہ ان کا ساتھی ہے جو سب ایک کام لیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ طالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر اور استقامت سے ہم پر حملے ہیں ہمیں ثابت کرنا اور ہمیں اس کافر قوم کے بارے میں فتح عمدت عطا فرما۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس جالوت آدمیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس سلطنت دنائی فرمائی اور جو چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے ذریعے دفاع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل مانے والے۔ دل کا آیات یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک کر سناتے ہیں، آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہے جو رسول بنا کر بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں اللہ تعالیٰ ہے وہ مخاطب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے پہلے باتیں آپ کو معلوم نہیں تھی، لیکن اب جو ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کر کے جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ یہاں پہ جو ہے دوسرا بارہ عمل ہے اور آگے سے تیسرا بارہ شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کے پیغمبر جو ہم مخلوق کی اصلاح کے بھیجے ہیں، ان کو ہم ایک دوسرے پر فضیلت کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کی جو ہاتھ انتظار کیے، اور ہم عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی اور قدس سے ان کی فرمائی، اور اللہ چاہتا تو عباد والے لوگوں اپنے آپس میں روشنائی آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان سے کچھ وہ تھے جو ایمان اور کچھ جو کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بس یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے اپنے اندر جو ہے اختلافات پیدا کیے، تو اللہ کو اللہ کے نام چاہنے ہے چاہتے کچھ نہیں، انہوں نے خود اپنے اندر اختلافات پیدا کے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے بلائیں کرنی شروع کر دی اور شیطان کے راستے کو وہ اپنا لیا۔ ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ دن آنے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جن نہ کوئی ہوگا نہ دوستی ہمارے گی اور نہ کوئی بارش ہو سکے گی، غالب وہ ہے جو اختیار کرتے ہیں، تو وہ دل سے مراد بات کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سے کوئی معبود نہیں، جو سزا زندہ جو پوری کائنات والے ہوئے ہے، جس پر کبھی اونگ لگتی ہے نیند آتی ہے، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہی اور زمینوں میں کچھ بھی ہے سب کا ہے۔ کون ہے اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی بارش کر سکے، اور سارے بندوں کے نام آگے پیچھے کے حق کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس علم کی کوئی بات علم کے دائرے میں نہیں لاتے سوائے اس بات کے جس سے وہ خود چاہتے ہو، اور اس کی خود نے سارے آسمان اور زمینوں کو گھیرا ہے اور ان دونوں نگہبانی اس کے ذمہ، اور وہ بڑا عالی مقام ہے، سب عظمتیں اسی ہیں۔
لا اکراہ دین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا راستہ راہی سے ممتاز ہو، واضح ہو چکا ہے کہ بعد جو شخص ابوت کا انتقال دے اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس نے ٹوٹے مکان نہیں، اور نہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ والوں کا رکھوالا ہے اور انہیں اندھے سے نکال کر روشنی میں لائے، اور جن لوگوں کو اپنا لیا یہ رکھوالے کو شیطان جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ سب آگ کے بانی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے۔ کیا اس شخص کے پر غور نہیں کہ اللہ نے صحت کا کیا کر دیا، اپنے پروردگار جود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے، حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، وہ کہنے لگا میں بھی دیتا ہوں اور موتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر جو کہنے لگے اللہ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بادشاہ کا بادشاہ جس کا نام تھا نمرود، فرعون رہتا ہے مصر کے بعد اور وہاں کے علاوہ جو بادشاہ ہے تو اس کا نام تھا نمرود۔ یہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھا، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے دعوی تو اس نے اپنے دربار میں بلا کے کہا کہ میں تو جو ہے لوگوں کو دیتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں، کیا تمہارا یہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو یہ جو اپنی مثال پیشی ایک تھا جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کا آیا اور اس کو ادا کر دیا، اور اس کا ایک قاضی تھا اور وزیر بڑے عہدے، اس نے اس کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا۔ اور یہ مثال زندگی اور موت دینے پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کی موت کی مثال اس کے سکی تو کہا میں بھی کر سکتا ہوں کہ اس مطلب کو جو ہے غلط سمجھا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا سورج اور چاند لکھ سکتے ہو؟ تو پھر آپ اس کی زبان ہو گئی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جو قید کیا اور پھر اس بات کو آگ کے اندر پھینکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے لیے آگ کی وہ ٹھنڈی کر دی۔ او کلذی، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر کیا ہے جس کا ایک دن میں ایک وقت گزرا ہو جب وہ چھتوں پر گرا ہو۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کے مرنے کے بعد کیسے کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ تمہیں عرصے تک اس حالات میں؟ اس نے کہا دنیا ایک دن کا حصہ۔ اللہ نے کہا بلکہ تم 100 سال اس طرح رہے ہو۔ آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو اور ذرا ہی سڑے، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ گھر سڑکن کا کیا حال ہو گیا، اور یہ ہم نے اس کیا تھا کہ ہم تم کے لیے اپنی قدرت کی شانی بنائے، اور آپ اپنے گدھے کی حالت کو دیکھو کہ ہم نے طرح انہیں اٹھایا، پھر ان کو گوشت کا بنایا، چنانچہ حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ اٹھے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو مفسرین نے جو ہے ان پر ایک یہ باشندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی جو تباہ ہو گئی، تو ان کے دل میں ایک بات، اللہ ان کو دوبارہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کہا ان کو 100 سال کے سلا دیا، اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کے ارد گرد جو چیزیں تھیں وہ تھی، اور ان کے ساتھ ان کا رب تھا، اور اس کو اللہ نے ہڈیوں میں بدل دیا۔ اللہ کی ان کو بار بار آواز آئی تو اللہ نے پوچھا کہ اب تمہیں کتنا وقت ہوئے تو وہ کہنے لگے 1 یا 2 دن۔ اللہ نے کہا نہیں تو آج سوئے ہو، کیونکہ جو پاس کھانے کا سامان تو ٹھیک تھا، اللہ نے اس کو ادا اور ان کو تھا بنا دیا، پھر وہ گدھے کو زندہ کر کے دیا۔ پھر اللہ نے ان کو اللہ اے وہ دوبارہ کو زندہ اس کو تذکرہ سبحان نے کہا تھا پروردگار مجھے کہ آپ کیسے زندہ کر؟ اللہ نے کہا یقین نہیں، کیوں نہیں ہوتا، یہ خواہش ہے تاکہ میرے اطمینان حاصل۔ اللہ نے اچھا تو دے لو اور اپنے سے مانو، پھر ان کو ان کا ایک پہاڑ پر، پھر ان کو اور تمہارے پاس لے چلے آئیں گے۔ جان رکھو پوری طرح خدا بھی ہے اور اعلیٰ یہ حکمت ہے۔ تو حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس کا امتحان چاہتا بس ایک بات آئے، اس بات پہ اور بھی نہ کر لوں، تو ان کو کہا کہ آپ بندے رہے، انہوں نے دے دیے تو کیا، اور اللہ نے غلط پہاڑ پر رکھ کر آؤ، ان کو رکھ کر اللہ نے کہا آواز دے کے پکارو، آواز دے کے تو وہ 4 جو تھے ان کے پاس آگے، تو پھر آیا کہ میں جو ہے موت دوبارہ زندہ کروں۔ اس سے ابراہیم علیہ دل میں اللہ پہلے ہی بہت تھی، اس چیز بہت زیادہ ان کی محبت ہوگی۔ جو لوگ اللہ کے نماز خرچ کر ان کی مثال ہے جیسے ناصب ہر باریاں اگالی میں سودا، اور اللہ چاہتا ہے سبھی گناہ جاتا ہے، اللہ ساتھ بڑے علم
تو خرچ کرنے کا ہے کہ جیسے ایک بالی مثال کے اور اس کے ہم نے ایک لگایا تھا زمین بالی اگی اور اس کے 7 دانے ایک دانے وہ 100 دانے اور ہم نے 100 دانے لگائے اسے 1000 اور ایسے ہی اللہ مال خرچ کر کسی نے اگر خرچ کیا ہے کہ در جو ہے وہ بڑھ گیا نے اس کو کئی زیادہ بڑھا دیا جو لوگ اپنے مال راستے میں خرچ کرنے نہ انسان جتلاتے ہیں نہ پہنچاتے ہیں پروردگار نہ ثواب پائیں کو کوئی خوف نہ کوئی بلی بارہ اور در گزر کے صدقے سے اس کے بعد کوئی پہنچے اور بڑا بے نیاز بردبار ہے اپنے صدقہ جہان کا تو تک جا کر اس شب قیامت کرو تمام لوگوں کو یہ خرچ کرتا ہے اللہ یوم پر ایمان نہیں چنانچہ اس ایسی ہے جیسے ایک چنگی مٹی جمی اس پر بارش پڑے اس مٹی کو باہر شیطان کو دھو ایسے جو کمائی کی ہے وہ ذرا ہاتھ نہیں لگا اللہ ایسے کا ہدایت تک جاتا اللہ نے اپنے سے جو شخص کرنے کے بعد چاہے کسی کو کہتے فلاں چیز میں ایسا کیا کسی کو سکیا اس کی مدد کرا بار جتلاتا ہے اس کی ایسے ہے ایک چٹان پہ اور پھر میں رسائی پر وہ گس تو صاف ہو کا اعمال بھی ایسے ہی تھا یہ طور پر تھا اور بس خرچ کیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں پایا وہ مثلا اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے اختری پیرا خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک کسی ٹیلے نہ ہو اس کی بارش برسے وہ دگنی اور اگر زور کی بارش برسے تو ہلکی ہو اس کے اور تم بھی کرتے ہو خوب اچھی آتا ہے جو شخص خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ہے کہ جیسے کہ ان کے اوپر علاقے کے اندر باغ ہے بارش نہیں ہوتی اگر اس پہ ہر پانی پڑ جائے تو اس نے تھوڑی دن میں بات کی اس کے مال کو ضائع اس کی خود اور اگر آدھا پورے دل سے خرچ کیا اللہ نے اس وقت جو ہے وہ یہ جو ایک موجود تھا اس میں پھل سکتے تھے کیا تم میں سے کرے گا کا کھجور اور ایک باغ ہو جس میں بیٹھی ہو باغ میں یہ طرح حاصل ہو اور اسے کھاؤ اور اس کے بھی کمزور ہو اسے بھی ایک برابر بولا اس کو اپنی زن اور پورا باغ رہ جائے اللہ تمہارے لیے کھول بیان کرتا ہے تم اور یعنی کہ سطروں کو دیکھ کے وہ بتانا ایسے انسان برا اور اس کے پاس جہاں سے اس کو جاتے تھے تو اتنا برا وہ کوئی کام نہیں سکتا تھا اور ان کی اولاد بھی جو تھی کہ وہ کوئی کام تھی تو صدقہ دیا وہ جتلایا ایسے ہوگی جیسے اس کو گئی ہو اور اب سارے راستے جو وہ بند کر دیے میں اپنی باتیں ایسے ہی کوئی انسانوں پہ بیٹھتا ہوں یا لذین عملو جو کچھ آیا ہو ہم نے تو دل سے نکالی اچھی چیزوں کا اللہ کی راہ کیا کرو اور یہ نہ رکھا کرو اسے خراب کی اللہ کی نام یاد کرو اگر کوئی دوسرے تو نفرت اسے آنکھ کے بغیر نہ لے اور یاد رکھو ایسا بے نیاز قسم کی تاریخ کی طرف ہے شیطان تجھی سے ڈرا اور تمہیں بے حیائی ہے اور اللہ کی مغفرت وعدہ کرتا ہے ساتھ والا بات جائے وہ جس ہے دنائیت ہے اور جسے دنوگی اسے مقام بھی بلائے گا اور لوگ حاصل کر وہ سمجھ گئے اور خرچ کرو گے منت مانو کرتا ہے کو کسی طرح میسر نہیں ان تو صدقات کے تو اچھا ہے اور وہ چھپا کر تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہاری برائیوں کا کفارہ ادا کر اور اللہ تمہیں کاموں سے باخبر ہے لیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست آپ کی ذمہ لیکن اللہ جس ہے راہ راست آتا ہے اور جو تم خرچ کرتے خود تمہارے فائدہ ہوتا ہے اللہ کی خوش کرنے کے سوا اور غرض سے اور جو تم خرچ کرو پورا پورا تھا اور تھوڑا بھی ظلم کا یہاں پہ اب بابا تھے ساری تھے اور جو ان کے پاس نہیں تھا تو وہ عکس کر دیا کرتے اللہ نے کہا ہے کہ مال خرچ کر ہمارے لیے زیادہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر سے اس لیے منع کہ رسول اللہ سے اپنا پیغام جب آپ پیغام دے دیتے تو کہ ابھی کام میں بات آجل نہ ہو جائے لیکن کہا کہ صرف اداری اتنی دن کو پیغام اب ان کا ایمان یا نہ آپ کی ذمہ داری یہ ایمان یا نہ لے للفقراء مالی رات کے بعد مستحق وہ جنہوں نے اپنے کو اللہ کے لیے اور اس کا زمین جو لیے گئے چونکہ پاک دامن ہے سوال نہیں کرے نواقف آدمی دار سمجھتا ہے کہ چہرے کی ان کی رات کو پہچان وہ لوگ ایک سے سوال اور تم جو کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے ہاں میں ان لوگوں لیے جو نہیں ہے لیکن ان کو اوقات جو ہے کی ضرورت ہو مال اور خاموشی سے رانیاں بھی ہیں وہ اللہ کے پاس آئیں گے اور خوف نہ ہم پہنچے الذین سود کھاتے قیامت میں اٹھائے شخص کی طرح اٹھائے سے شیطان ہو کر پاگل بنا اور اس کے انہوں نے کہا ابھی دو سو چاہیے اللہ نے طے کیا ہے اور حرام کیا ہے ہر شخص کے پروردگار سے نصیحت وہ سود سے باز نہ آئے ماضی میں جو وہ اسی کا ہے اور اس کی بات کا معاملہ اللہ ہے اور جنہیں لوٹ کر وہی کام کیا ایسے لوگ تو وہ ہمیں اسی کے دیں گے کو مٹاتا ہے کہ کو بڑھا اللہ اس کو نہ
ناپسند ہے جو نئے اور گناہگار. ہاں وہ لوگ جو نیک عمل کریں کرے اور زکات دے وہ اپنے اپنے اجر میں ہوں گے. خوف لہا نہ کوئی جگہ یا سینا عمل اور اگر تم مومن ہو تو کا جو حصہ کے ذمہ بات ہو اسے پھر بھی اگر کرو گے تو اس کے رسول یعنی جن سن اگر تم سود کرو تو تمہارا سرمایہ تو اپنے ظلم کرو تم پر ظلم اور تندرست ہو کار کو لیتا نہیں چاہیے کرو ہمارے حق میں کی بہتر ہے بشیر تم کو جن سے جب اللہ کے پاس لوٹے پھر ہر اس کو جو کوئی آیا پوچھا جائے گا اور کوئی ظلم نہیں. یا ایھا الذین جب تم کسی یاد کے لیے کوئی معاملہ تو اسے لکھ اور تم میں سے جتنا جانتا ہو آپ کس تفصیل لکھے اور جو جانتا ہو انکار نہ کرے یعنی اسے تو اسے لکھنے اور تحریر وہ ہے جس کے ذمہ ہو اور یہ وہ اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے اور حق میں کرے. ہاں اگر اس کے ذمہ حق ہے نہ سمجھور ہو کسی دلیل نہ لکھوائے تو اس کا سب انصاف لکھوائے. سے دو بنا لو اگر دو مرد ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی کرتے ہو تاکہ عورتوں میں سے جائے تو یاد دلائے آپ کو گواہی دلایا جائے اور جو اپنے معیار سے وہ چاہے وہ چھوڑ کھڑا اسے نہیں یہ کے نزدیک انصاف والی گواہی کا بہتر ذریعہ اور اس بات کی بھی ضمانت ہے آئندہ شک میں. ہاں درمیان لین دین ہو تو اس کو تمہارے نہیں اور جو کرو تو ہٹا لیا کرو لکھنے والے کی پہنچائی جائے وہ اگر تو یہ تم سے نافرمانی اور اللہ دل میں رکھو تعلیم دیتا ہے اللہ ہر چیز علم رکھتا ہے. تم اگر میں ہو کوئی لکھنے والا تو ادائیگی کے طور پر سے بھی لے لو تم ایک دوسرے کو کرو تو جس پر کیا گیا ہے مانا ٹھیک ہے اور اللہ اس کا پروردگار ہے اور گواہی اور جو باتیں ہو دل کا حامل جو عمل بھی ہو اللہ اس کا ہے. سماوات جو کچھ آسمان جو کچھ زمین سب اللہ ہی جو باتیں تمہارے تم عید کرو یا چھپانا تم سے انکار دے گا پھر جس کو معاف کر دو وہ سزا دے گا. اللہ ہر چیز رکھتا ہے. رسول بنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز آئے ہیں جو کے رب کی تنقیدیں اور تمام مسلم یہ سب اللہ کے فرشتوں پر اور اس کے ایمان لائے ہیں لیکن ہم اس کے درمیان کو نہیں کرتے پر ایمان لائے ہیں اور وہ یہ ہم نے اللہ رسول کے احکامات کر لی اور توجہ سے خوشی سے ہم کو سنتے ہیں. ہمارے پروردگار آپ کی مغفرت ہے آپ کی طرف کر جانا ہے. کسی بھی شخص کو ساعت سے زیادہ نہیں سو اس کو فائدہ کام سے ہوگا آدھے سے کرے نقصان بھی کسی ہو جتنا جو آدھے سے کرے وہ اللہ سے یاد کرو کہ اے پروردگار ہم سے چوک ہو جائے ہماری گرفت نہ ہو اے ہمارا ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے آپ پہلے لوگوں پر اور اے ہمارا ہم پر ایسا نہیں جسے اٹھان طاقت نہیں رکھ اور ہماری خطا فرمائے اور فرمائیے ہمارے حامی ہے اس لوگوں کے مقابلے یسر فرما دیجیے. ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گیا. کل ہم اگلا پڑھیں.